السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، ناظرین، محبین، مخلصین، میرے محترم، آج کی گفتگو کا عنوان رمضان اور اس کے روزے۔ یقیناً رمضان بابرکت مہینہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیل ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ پس تم میں کا جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یاد رکھیں، رمضان بابرکت مہینہ، سارے مہینوں میں افضل اور بہتر مہینہ، اور اس مہینے کے روزے، پورے مہینے کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے نہیں رکھا تو وہ سخت گنہگار ہے۔ اس لیے تمام مومنین کو چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے اور اس مہینے کا روزہ خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، چونکہ روزہ دار کے لیے بھی بے شمار فضیلتیں آئی ہے۔ سنیے حدیث پاک، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للصائم فرحتان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، آدمی بلا وجہ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے دوائی جیب میں رکھ لیتا ہے، پوچھے روزہ کیوں نہیں ہے، دوائی دکھلا دیتا ہے، مگر یاد رکھے وہ عظیم برکت سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذر کو سامنے رکھ کر کے اور اتنے اہم روزے کو چھوڑ دیتا ہے آسانی کے ساتھ۔ یاد رکھیے وہ لوگ خسارے میں ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر روزہ رکھنا، روزے کو ترک کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ ایسا عذر جو عند شرع مقبول ہو، ایسی صورت میں روزے کی قضا ہے، روزے قضا کر سکتا ہے۔ مگر ایک دوائی کھانے کے لیے، ایک وقت کی دوائی استعمال کرنے کے لیے آدمی روزے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ چاہیں ڈاکٹر نے بتا دیا دن میں دوا کھانا ہے، ایک ٹائم کی دوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رات میں نہیں کھا سکتے۔ ایک دوا، ایک ٹیبلٹ کو کھانے کے لیے آدمی بسا اوقات روزے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھے ان چھوٹے عذر کی بنیاد پر یہ روزہ ترک کرنا رمضان کا درست نہیں ہے۔ شرعی عذر ہو کوئی آپ کے پاس تو وہ مقبول ہے۔ مثلا آپ اگر بیماری کی حالت میں ہیں، روزے رکھیں گے تو عذر، پریشانی بڑھ جانے کا یقین ہو، بیماری بڑھ جانے کا یقین ہو، تو جا کر کے شریعت کی جانب سے یہ اجازت ہے کہ روزے کی قضا کرے۔ بلا عذر شرعی آدمی ایک وقت کی دوا استعمال کرنے کے لیے یا آرام پانے کے لیے کہ طبیعت خراب تھی، آرام کے لیے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ روزے میں بڑی برکتیں ہیں، جسم کی بھی حفاظت ہوتی ہے روزے سے، صحت کو بھی تقویت ملتی ہے روزے سے۔ آپ جان بوجھ کر کے چھوٹے چھوٹے عذر کو بنیاد بنا کر رمضان کا روزہ ترک نہ کریں۔ اگر آپ کرتے ہیں اس طرح تو یاد رکھیں کہ آپ بڑے خسارہ میں ہیں اور بڑی بابرکت چیز سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ رمضان ہمیشہ میسر نہیں آتا۔ یاد رکھیں ہمارا آپ کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحۃ حین یفطر، پہلی خوشی جس وقت آدمی افطار کرتا ہے، وفرحۃ حین یلقی ربہ، دوسری خوشی جس وقت وہ رب سے ملاقات کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی دنیا میں ہے اور دوسری خوشی آخرت میں ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی بھی ہے، اسی سے ملتی جلتی الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ،
دوسری حدیث یہ ہے للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرحا و اذا لقا ربہ فرح بصومہ، یہ بخاری شریف کی عبارت ہے۔ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی روزہ رہ کر دن بھر بھوکا رہ کر آدمی جس وقت افطار کرتا ہے اس وقت اسے مسرت ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے اور کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے اور خوشی کے ساتھ وہ افطار کرتا ہے۔ تو پہلی خوشی دنیا میں روزہ دار کے لیے افطار کے وقت، جس وقت وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، یہ پہلی خوشی اور دنیا میں روزہ دار کے لیے۔ اور دوسری خوشی، عظیم خوشی روزہ دار کے لیے آخرت میں ہے کہ روزہ دار رب سے ملاقات کرے گا روزے کی برکت سے۔ جی ہاں، ایک دوسری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ دار رب سے ملاقات کرے گا اور رب روزے کا بدلہ خود اسے عطا فرمائے گا روزہ دار کو۔ گویا روزہ دار اللہ سے اپنے رب سے ملاقات بھی کرے گا، رب کا دیدار بھی کرے گا۔ یہ عظیم خوشی ہے روزہ دار کے لیے۔ تو دنیا میں بھی خوشی، پہلی خوشی دنیا میں اور دوسری خوشی آخرت میں۔ سنیے وہ حدیث مکمل میں سنا دوں جس کا ٹکڑا ہم نے سنایا ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا محض روزہ ہی اللہ کے لیے ہے؟ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یقیناً یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، مگر ان اعمال میں، ان عبادتوں میں ریا کا دخل ممکن ہے، دکھاوے کا دخل ممکن ہے۔ آدمی بسا اوقات نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ہمیں سخی کہے، حج اس لیے کرتا ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہے۔ ریا کا دخل ممکن ہے ان عبادتوں میں، مگر روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو دل کی حالت کو روزہ دار خود جانتا ہے اور اس کا رب جان رہا ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا کس حال میں ہے، کیسے ہے، کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے، روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ یا تو روزہ دار خود جانتا ہے یا رب قدیر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خصوصیت کی بنیاد پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ گویا جو روزہ رکھنے کا عادی ہوگا وہ بروز قیامت اپنے رب سے ملاقات کرے گا، رب کا دیدار کرے گا، اس وقت اسے یہ دوسری خوشی حاصل ہوگی جو پہلی حدیث میں نے بتایا ہے۔ جی ہاں، اور روزے کے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کسی شخص کی لڑائی کی ڈھال ہوتی ہے۔ آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے ڈھال لے کر تاکہ قتل سے بچ سکے، مار سے بچ سکے، زخم سے بچ سکے۔ ڈھال کے ذریعے یعنی ڈھال بچاوا ہے۔ میدان جنگ میں قتال، قتل اور زخم اور مار سے، اسی طرح روزہ یہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے۔ جو شخص دنیا میں روزہ رکھنے کا عادی ہوگا جہنم کی آگ سے یہ روزہ اسے بچائے گا۔ اے لوگو، جہنم کی آگ کس طرح دہک رہی ہوگی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر اس آگ سے آپ بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں روزہ رکھو تاکہ یہ روزے آپ کو محشر میں جہنم کی آگ سے بچائے۔ جی ہاں، بڑی آسانی سے روزے چھوڑ دیتے ہو۔ اور سنیے، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی
خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ اے میرے محترم، کتنے پیارے ہو آپ، کتنے پیارے بن جاتے ہو اللہ کے ان روزوں کی برکت سے کہ آپ کی ہر ادا رب کی بارگاہ میں محبوب بن جاتی ہے، آپ کا ہر عمل رب کی بارگاہ میں محبوب بن جاتا ہے ان روزے کی برکت سے۔ اس لیے روزہ کو نہ چھوڑو جان بوجھ کر کے۔ روزہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ سنیے آخری حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا یہ روزہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، یعنی روزہ کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کے لیے۔ اس میں ایمان احتساب کی قید، ایمان کا مطلب آدمی حالت ایمان میں ہو۔ غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کا روزہ گناہوں کے معافی کے لیے کافی نہیں ہوتا، ایمان والا ہو اور روزے کی فرضیت پر ایمان رکھتا ہو۔ احتساباً مطلب یہ ہے کہ طلب ثواب کی نیت سے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صغائر کو معاف فرما دیتا ہے اور کبائر گناہ کو ہلکے کر دیتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہے جس سے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر میں اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔